سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 3 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا۔ اسلام لانے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس نام کو بدل کر آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کا لقب صدیق ہے اور عتیق ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے میرے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی وہ نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام کی بیعت کی۔ حضور نے فرمایا میں نے جب بھی کسی کو دین کی دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا، تو لوگوں نے مجھ سے کسی نے وقت مانگا کہ غور کروں گا، فکر کروں گا کہ آپ کا دین سچا ہے یا نہیں ہے، کسی نے معجزہ مانگا، لیکن ابو بکر ایک ایسی ہستی ہے جن کے اوپر میں نے دین پیش کیا تو انہوں نے بلا تردد اس کو قبول کر لیا اور فوراً اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ بلکہ دین کی خدمت کا جو انہوں نے سر انجام دیا ہے، آپ اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے اور دیگر وسائل سے جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے، وہ ایک تاریخ کا خوبصورت باب ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھ پر جو جو احسان کیا ہے میں نے تمام کے احسانوں کو وصول کر دیا ہوں، لیکن ابو بکر ایک ایسی ہستی ہے، ابو بکر ایک نام ایسا ہے جنہوں نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ بلکہ میرے بھائی اگر کوئی بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے۔ اذ قال لصاحبی، قرآن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی کا ٹائٹل دیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تھے تو اس واقعے کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب دونوں میں سے دو یعنی غار میں تھے۔ تو میرے بھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی نہیں مانتا ہے تو وہ پھر قرآن کا انکار کرتا ہے، تو قرآن کا انکار پھر کفر ہے۔ تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو، اپنی نسلوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے اور بیٹھا کر یہ سبق اور درس دینا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے۔ بلکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر سائے کے ساتھ، سائے کی طرح میرے حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن جو ساتھی تھے سائے کی مانند تھے، جہاں بھی ہوتے تھے، سفر میں بھی حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ آج بھی دیکھیں نا، بدر میں بھی ساتھ تھے، آج قبر میں بھی ساتھ ہیں، جب حشر میں اٹھائے جائیں گے تو بھی ساتھ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن، حشر کے دن جب میں اٹھایا جاؤں گا تو میرے داہنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تو یہ بدر کے بھی ساتھی ہیں اور قبر کے بھی ساتھی ہیں اور پھر حشر کے بھی ساتھی ہیں۔ تو یہ مقام ہے۔ بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے تو رونے لگتے اور کہتے ہیں اے ابو بکر تو میری عمر بھر کی نیکی لے لے، غار ثور کی ایک رات مجھے واپس دے دے۔ یعنی عمر کی عمر بھر کی نیکی اور ابو بکر کی ایک شب کی نیکی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔
جب حالات کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے اور ہجرت کا حکم بھی آنے والا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس وطن کو چھوڑ چلیں گے۔ اب میرے دوستو پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ کفار مشرکین حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، چاروں سم سے حضور علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نیت سے کہ حضور علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا اور حضور علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک لی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، انہیں پتہ بھی نہیں لگا۔ جب صبح ہوئی تو بستر سے مولا علی اٹھے۔ اب حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو لے کے وہاں سے وہاں تک گئے، یعنی جبل سور کی بلندی۔ جو حاجی یا جو معتمرین جو جاتے ہیں حج کرنے، انہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ جبل سور کتنی بلندی پر ہے، کتنی اونچائی پر ہے کہ تنہا آدمی چڑھ نہیں پاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو سلام ہے، ان کی دوستی کو سلامی ہے کہ جہاں تنہا نہیں چڑھا جاتا ہے جبل سور کی بلندی پر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جبل سور کی بلندی پہ چڑھایا۔ اب جب جبل سور کے دانے پر پہنچے تو کہا، حضور آپ باہر تشریف رکھیے، میں اندر دیکھ کے آتا ہوں، سر صفائی کر لیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر اندر گئے، سر صفائی کی تو نظر پڑی کہ بل ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے یعنی لباس کو اتارا، اپنی قمیص کو اتارا اور اس قمیص کو پھاڑ پھاڑ کے جہاں جہاں سوراخ تھے سب سوراخ کو بند کیا، سارے سوراخ بند ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک سوراخ بچ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیر کی ایڑی مبارک کو اس سوراخ پہ رکھ دیا اور پھر حضور علیہ السلام کو آواز لگائی، جان عالم تشریف لے آئے۔ اب حضور علیہ السلام غار سور میں داخل ہوئے، اندر آئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زانوں کے اوپر حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھا اور استراحت فرمانے لگے، آرام فرمانے لگے۔ اب ذرا اس منظر کو ملاحظہ کیجئے کہ وہ کتنا دل نشیں منظر ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں میرے حضور کا سر ہوگا اور ابو بکر نے جی بھر کے حضور کا دیدار کیا ہوگا، یعنی حضور علیہ السلام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جی بھر کے دیکھا ہوگا۔ لیکن ابو بکر فرماتے میں پوری آنکھ کھول کے بھی حضور کو نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ ادب کا تقاضا تھا، یعنی محبت بھرے لہجے میں حضور، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ریحل میں قرآن پڑھا ہوا ہو اور ابو بکر قرآن کو دیکھ رہے ہو۔ تو میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زانوں کے اوپر حضور علیہ السلام اپنے سر کو رکھ کر استراحت فرمانے لگے، آرام فرمانے لگے۔ حضور علیہ السلام کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ اب جو سانپ جو تھا وہ کبھی اس بل میں جاتا ہے، اس بل میں جاتا ہے، اس کو راستہ نہیں ملا، آخر وہاں پہنچتا ہے جہاں اسے انسانی گوشت نظر آیا، یعنی جس بل پر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے قدم مبارک رکھے ہوئے تھے۔ اب سانپ جو ہے ڈنک مارتا ہے، پیچھے ہٹ ہٹ کر سانپ ڈنک پہ ڈنک مارتا ہے۔ میرے دوستو ذرا ملاحظہ کریں کہ انسان کا وجود ہو اور سانپ کا ڈنک ہو، کیا انسان اپنے وجود کو برقرار رکھنے بھی پائے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تماشا لمحے بام تھوڑا ہے۔ میرے دوستو سانپ جو ہے ہٹ ہٹ کے ڈنک مارتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان فرماتے ہیں، لم يتحرك ان يتنبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر اپنے پاؤں کو جنبش بھی نہیں دیتے ہیں، اس ڈر سے کہیں رسول اللہ کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو۔ یہ محبت کی کہانی ہے، یہ محبت کی داستان ہے۔ کسی نے ایسا عشق دیکھا ہوگا کہ سانپ ڈنک پہ ڈنک مار رہا، لیکن ابو بکر اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دیتے ہیں کہ کیوں؟ کہ
کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے، لیکن سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مارتا ہے، پھر ماجرا کیا ہوتا ہے، سارا زہر ان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، درد کی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی کے عالم میں آنسو ان کے بے اختیاری میں ٹپک پڑتے ہیں۔ جب آنسو حضور علیہ السلام کے رخسار پہ گرتے ہیں، حضور علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر کیا ہوا، مالک یا ابو بکر، ابو بکر کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ یہ ہنگامی حالت ہے۔ اگر گاؤں میں آگ لگ جائے تو کوئی یہ نہیں کہیں گے حافظ و قاری جو کلانہ مسجد کے امام ہیں ان کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آدمی چلاتا ہے آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، ہنگامی صورت ہے، اس لیے بے اختیار انسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہنگامی حالت تھی کہ وہ کہتے کہ سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، لیکن ابو بکر کی محبت کو سلامی پیش کریں۔ ابو بکر نے اس وقت بھی ادب کا اور محبت کی جو کہانی ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فداک و امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پہ میری ماں بھی قربان ہو، میرے باپ بھی قربان ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ تو یہ انداز محبت ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا پاؤں مبارک لاؤ، تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا پاؤں مبارک اوپر کیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن کو نکال کے اس جگہ پہ رکھا، پھر زہر کے اثرات بھی ختم ہونے لگے، تکلیف بھی دور ہو گئی۔ تو میرے دوستو، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے اور ان کی یہ محبت تھی حضور سے۔ بلکہ میرے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر جو ہے تم میں صوم و صلات کی وجہ سے افضل نہیں ہے، نماز روزوں کی وجہ سے افضل نہیں ہے، بلکہ اس کے سینے میں ایک شے رکھی گئی ہے اور اس شے کا نام محبت ہے۔ حضور سے بے لوث محبت کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن ستاروں بھری شب تھی، رات میں ستارے چمک رہے تھے، ستارے ٹمٹما رہے تھے، تو میں حضور کے ساتھ استراحت فرما رہے تھے۔ میں نے حضور سے پوچھا حضور ان ستاروں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ جتنے آسمان پہ ستارے اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اور امی عائشہ کو یہ خیال تھا کہ حضور جب بھی نام لیں گے تو میرے بابا جان کا نام لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، ان ستاروں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ میرا عمر ہے۔ کہا وہ میرا عمر ہے۔ تو امی عائشہ فرماتی مجھے خوشی ہوئی، لیکن جو خوشی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میرے بابا جان کا نام آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم سوچ رہی تھی کہ میں تمہارے والد گرامی کا نام لوں گا؟ تو امی عائشہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ میں ایسا ہی سوچ رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ پھر سنو، فرمایا میرے حضور نے کہ عمر کی ستاروں اتنی نیکی ہے، یعنی آسمان میں جتنے ستارے ہیں عمر کی عمر بھر کی نیکی اور ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خلیفہ اول یعنی جو حضور علیہ السلام کے ساتھی بھی تھے، دوست بھی تھے، محب بھی تھے، ان کی سچی پکی محبت ہمارے قلب میں ڈال دے اور ان سے ہم تمام کو بے لوث محبت کرنے والا بنا۔